18 سارا کا ہنسنا۔ ایک روز جب ابراہیم 99 اور سارا 90 برس کے ہو گئے تھے، خدا کی طرف سے 3 قاصد ان کے پاس آئے۔ سارا نے کھانا تیار کیا اور ابراہیم نے انہیں اپنے خیمے کے باہر کھلایا۔ پھر قاصدوں میں سے ایک نے اسے خدا کا پیغام دیا، آج سے 9 ماہ بعد سارا کے ہاں ایک بیٹا ہوگا۔ سارا خیمے کے اندر تھی اور اس نے یہ بات سنی تو اسے یقین نہ آیا۔ پس وہ اپنے دل میں ہنسی، اور خدا نے ابراہیم سے کہا، سارا نے کیوں مذاق اڑایا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ اور خدا کے وعدے کے مطابق سارا کے ہاں بڑھاپے میں بیٹا ہوا، اور انہوں نے اس کا نام اسحاق رکھا، جس کا مطلب ہے کہا یا زور کی ہنسی۔ تصویر نمبر 19 ابراہیم کی دلیل۔ خدا نے سدوم کو تباہ کر دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہاں بدی بہت بڑھ گئی تھی۔ اس نے ابراہیم کو بتایا کہ وہ کیا کرنے کو ہے۔ ابراہیم کو اسی لمحے لوط یاد آ گیا اور اس نے کہا، کیا تو بے گناہ کو گناہ گاروں کے ساتھ مار ڈالے گا؟ کیا ساری زمین کا منصف انصاف نہیں کرے گا؟ ابراہیم نے سدوم کے بچاؤ کے لیے دلیل پیش کی۔ بس خدا نے ابراہیم کو بتایا، اگر اس شہر میں 10 نیک آدمی بھی ہوں تو میں اسے تباہ نہیں کروں گا۔ خدا کے قاصد سدوم کے شہر میں داخل ہوئے، لیکن وہاں لوط کے علاوہ کوئی راست باز نہ نکلا۔ پس قاصدوں نے لوط کو شہر سے بھاگ جانے کے لیے کہا۔ تب خدا نے آسمان سے آگ برسائی اور سارا سدوم جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ صرف لوط اور اس کی 2 بیٹیاں زندہ بچے۔ تصویر نمبر 20 ابراہیم کی قربانی۔ ابراہیم کا بیٹا اسحاق جوان ہو گیا۔ تب خدا نے ابراہیم کو آزمایا۔ خدا نے اس سے کہا، اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو لے اور اس کی میرے حضور قربانی گزران۔ ابراہیم نے خداوند پر بھروسہ رکھا، پس وہ خدا کا حکم بجا لانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا اسحاق کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ جب ابراہیم اسحاق کو ذبح کرنے لگا تو خدا اس سے مخاطب ہوا، ابراہیم اپنا ہاتھ روک لے، لڑکے کو نقصان نہ پہنچا، کیونکہ اب میں جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، کیونکہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی میرے لیے قربان کرنے سے گریز نہیں کیا۔ تب ابراہیم نے جھاڑی میں ایک مینڈھا دیکھا۔ ابراہیم نے اس مینڈھے کو اپنے بیٹے کی جگہ خدا کے لیے قربان کیا۔ تصویر نمبر 21 بوڑھا ابراہیم اور اس کا نوکر۔ جب ابراہیم بہت بوڑھا ہو گیا، اس نے اپنے خادم کو بلا کر اس سے کہا، میرے وطن میں واپس جا اور میرے بیٹے اسحاق کے لیے کوئی لڑکی تلاش کر۔ ابراہیم نہیں چاہتا تھا کہ اسحاق ملک کے کنعان کو چھوڑے یا کسی بدکار کنعانی لڑکی سے بیاہ کرے۔ بس خادم نے ابراہیم کا حکم ماننے کے لیے حلف اٹھایا، اور خدا اس خادم کو سیدھا ابراہیم کے رشتہ داروں کے پاس لے گیا۔ وہاں اس نے ایک خوبصورت لڑکی دیکھی جس کا نام ربکا تھا۔ اسحاق اور ربکا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے یعقوب یعنی اسرائیل رکھا۔ وہ اسرائیل کی عظیم قوم کا باپ بنا۔ اسرائیلی آج بھی اس سرزمین میں آباد ہیں جسے کنعان کہتے تھے۔ اسرائیل میں سے ایک شخص اٹھا جو اپنے ساتھ تمام دنیا کے لیے بڑی برکت لایا۔
تصویر نمبر 22 یسوع کی پیدائش۔ خدا کا کلام سچا ہے اور خدا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ خدا نے آدم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو شیطان پر فتح پائے گا۔ اس نے نوح کو آگاہ کیا کہ وہ بدکاروں کو دنیا سے مٹا دے گا۔ خدا نے ایوب پر واضح کیا کہ خدا وہی کرتا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہے، اور اس نے ابراہیم پر ظاہر کیا کہ وہ ہمیشہ اپنے وعدوں کو قائم رکھتا ہے۔ اس تصویر میں آپ جس بچے کو دیکھ رہے ہیں اس کا نام یسوع ہے۔ وہ جب وقت پورا ہو گیا اسرائیل کی سرزمین میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں ایک کنواری تھی، اس کا نام مریم تھا۔ وہ ابراہیم اور اسحاق کی اولاد تھی، لیکن وہ واحد سچے خدا کا بیٹا تھا۔ یسوع ہی وہ شخص ہے جو تمام جہان کے لیے برکتیں لایا، کیونکہ وہ شیطان کو شکست دینے اور ہمیں خدا سے ملانے کے لیے آیا، تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کے وعدے پورے ہوں۔ تصویر نمبر 23 یسوع کی صلیبی موت۔ یسوع بڑا ہوا تو اس نے لوگوں کو خدا کی راہیں بتائیں۔ اس نے کئی معجزے کیے تاکہ لوگ جان سکیں کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے، لیکن بدکار لوگ اس پر ایمان نہ لائے۔ انہوں نے اسے ایک لکڑی کی صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا اور یوں اس نے جان دی۔ ایک سپاہی نے اپنے نیزے سے اس کی پسلی چھید ڈالی۔ وہ سچ مچ مر چکا تھا۔ دوستو، خدا نے آدم سے کہا تھا کہ اگر اس نے درخت میں سے کھایا تو وہ مر جائے گا۔ ہم سب نے خدا کی نافرمانی کی ہے اور ہم ہمیشہ کی موت کے حقدار ٹھہرے، لیکن یسوع نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان دی۔ ابراہیم نے اسحاق کے بدلے ایک مینڈھے کو ذبح کیا، لیکن خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر دیا۔ جب یسوع ہماری خاطر موا تو شیطان کو شکست ہوئی۔ اس کی وہ طاقت جو ہمیں ہمیشہ کی موت مارنا چاہتی تھی ختم ہوئی۔ تصویر نمبر 24 یسوع زندہ ہے۔ یسوع کا بے جان جسم ایک قبر میں رکھ دیا گیا، لیکن تیسرے روز وہ پھر زندہ ہو گیا۔ وہ اپنے دوستوں پر ظاہر ہوا، لیکن ان میں سے ایک جسے توما کہتے ہیں وہاں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے توما سے کہا، ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، لیکن اس نے ان کی باتوں کا یقین نہ کیا۔ تب یسوع ان پر دوبارہ ظاہر ہوا۔ اس نے توما کو اپنے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ دکھائے۔ اس نے اپنی پسلی میں نیزے کا